السلام علیکم ناظرین، آج آپ کا لیکچر ہے ساؤنڈ اینڈ سیمپلز۔ آج میں کچھ کہوں گا کہ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے اور سیمپل کیا ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے میں بتا دوں میرا چینل ہے اے وے ٹو ایزی انگلش گرامر، گرامر کو سیکھنے کا آسان طریقہ پاکستانی اور ہندوستانی کے لیے، تاکہ آپ اس سے بعد میں آسانی سے انگلش گرامر کو سیکھ سکیں۔ اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ تو ہمارا جو دوسرا لیکچر ہے، پہلے ہمارا ہو چکا کہ واٹ از لینگویج اینڈ واٹ از گرامر۔ آج کا دوسرا ہے ساؤنڈز اینڈ سیمپلز، کہ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے اور سیمپل کیا ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے A phoneme is a speech sound. It's the smallest unit of sound that distinguishes one word from another. Phoneme سب سے پہلا بیسک یونٹ ہے اس کا ساؤنڈ کا۔ ساؤنڈ کسے کہتے ہیں؟ ساؤنڈ کہتے ہیں آواز کو۔ ساؤنڈ کسے کہتے ہیں؟ آواز کو۔ آواز کیا ہوتی ہے؟ آواز ہمارے جو ووکل کارڈز ہیں، جب ہمارا سانس باہر آتا ہے، ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو اللہ نے ہمارے یہاں پہ ووکل کارڈز کریٹ کیے ہیں، جب وہاں سے ہوا گزرتی ہے ان کے اندر تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس سے آواز پیدا ہوتی ہے جس کو ہم ساؤنڈ کہتے ہیں۔ تو ساؤنڈ سے ایک قسم کے اشارے ہوتے ہیں، سیمپلز بھی ہوتی ہیں اگلے کو بتانے کے لیے کہ یہ جو ساؤنڈ ہے اس کا یہ میننگ ہے۔ اگر ہم اس ساؤنڈ کا میننگ رکھتے جاتے ہیں تو ہمیں وہ اس کی سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے میننگ نکال سکتے ہیں، اور جب اس کے میننگ نکالنا شروع کر دیے تو وہ بیسک یونٹ آف ساؤنڈ یا بیسک یونٹ آف لینگویج بن جاتا ہے۔ تو اس سے آگے ہے جی گرافیم از دا ریٹن presentation of sound. A grapheme is the written presentation of sound. Written presentation آپ غور کریں کہ جب ایک آواز بولی جاتی ہے، آواز بولنے کے بعد اس کو محسوس ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کے پاس ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی، ہم فرض کریں یہاں سے بولتے ہیں، اگلے نے سن لیا، ہمارا میسج جو ہے کنوے ہو گیا، کمیونیکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، وہ تو ہو گیا کلیئر۔ لیکن جب ہماری کمیونیکیشن کے لیے ساؤنڈ ہماری کی اپروچ وہاں تک نہیں ہے، وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، اور ہم نے وہ کمیونیکیشن بھی کرنی ہے، ہم نے اپنا پیغام بھی وہاں تک پہنچانا ہے، تب ہم کیا کریں گے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا پیغام کسی کے ذریعے وہاں تک پہنچائیں۔ ایک ہم نے اس کے اندر ایک میڈیم یوز کیا ہے، کسی فرد کو یوز کیا ہے کہ ہم نے اپنی بات، اپنی کمیونیکیشن، اپنے پاس جو ہماری چیز تھی اپنے دوسرے کو بتانی ہے، پہنچانی ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی وے یوز کیا ہے۔ تو اس میں ڈفرینٹ اس طور پہ تو آپ دیکھ لیں گے، انٹرنیٹ بھی اس کے کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، واٹس ایپ، فیس بک، اس کے علاوہ جتنا بھی کچھ ہے، میلز ہیں سارا، تو جس میں بھی آپ نے بھیجنا ہے نا، بھی ریکارڈنگ ہے آپ بھیجتے ہیں، اس کے بعد آپ آواز میں کال کرتے ہیں کسی کو، وہ بھی کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر آپ شروعات میں جائیں، جب انسان نے شروع میں مطلب کہ اس کے اوپر کام کیا، اپنے پیغام پہنچانے، تو اس کے پاس بولنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اس نے اسی ساؤنڈ کو ایز اے سیمپل یوز کرنا شروع کر دیا، اس کی نشانیاں بنائیں، علامتیں بنائیں، ان علامتوں کو کہا جاتا ہے سیمپلز۔ اگر وہ زبان سے بولیں گے تو ساؤنڈ ہے، اگر اس کو لکھ دیں گے تو وہی چیز سیمپل بن جائے گی۔ کلیئر ہو گیا؟ کسی بھی زبان کی بنیاد جو بیس ہوتی ہے کسی بھی لینگویج کی، وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا اس کو بول سکتے ہیں یا اس کو رائٹ کر سکتے ہیں۔ جب بولنے میں آئے گی تب وہ ساؤنڈ ہے، جب لکھنے میں آئے گی تب وہ سیمپل ہے۔ اچھا آگے آئیے۔ تو ٹوٹل جو ساؤنڈ ہے اپروکسیمیٹلی وہ 44 ساؤنڈ ہیں انگلش لینگویج میں۔ اپروکسیمیٹلی کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ایسٹ پہ اور آپ کے بولنے کے انداز کے اوپر کنوے کر دیتے ہیں، ڈیپینڈز آن ایسنٹ اینڈ آرٹیکولیشن۔ ابھی آپ جائیں گے نا، جیسے ہمارا سب کانٹینٹ میں آپ آ جائیں، پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں، ان کے بولنے کا انداز، ایسنٹ، ان کا طریقہ، آرٹیکولیشن کا تھوڑا الگ ہے۔ وہی لینگویج جب آپ عرب میں چلے جائیں، ان کا تھوڑا سا چینج ہے، کچھ فرق ہے۔ افریقہ میں چلے جائیں تو بالکل کافی فرق آ جاتا ہے ہمارے بولنے میں۔ آپ جو ہے مطلب کہ چائنا، جاپان، ان کا جو طریقہ بولنے کا ہے، زبان کا، آرٹیکولیشن کا، ایسنس کا، اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ ایسے کہ آپ یورپ میں چلے جائیں تو ان کی انگلش اور ہماری کا اتنا زیادہ فرق ہے
کہ آپ کہہ لیں جس کو اچھی خاصی انگلش آتی بھی ہوتی ہے تو ان کے بولنے کے انداز سے ہمیں سمجھ نہیں آتا. اسی وجہ سے ایک وجہ کہ میں نے جو اپنا چینل شروع کیا ہے نا تو میں سیم پاکستانی طریقے سے وہی لینگویج یوز کر رہا ہوں, وہی طریقہ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کم از کم جو ہے وہاں کی سمجھ آئے. اس کے بعد ہم جو ہے آرٹیکولیشن ہے محنت اس کے حساب سے ہم انگلش کو بول سکیں. تو بولنے سے پہلے ہمیں اس کی سمجھ آنا ضروری ہے کہ یہ ہے چیز ہے کیا. جب آ جائے اس کو لنگوسٹک کا کام ہوتا ہے وہ بندہ بات میں کرتا ہے تاکہ اس حساب سے آپ بول بھی سکیں. لیکن میرے خیال میں ایسا جو ہے آرٹیکولیشن کو اتنا ویری نہیں کرتا جتنا آپ کو اس چیز کا علم ہونا آپ کو آنا چاہیے. اس کا گزارا چل جاتا ہے. اس ساتھ میں آ جائیں ٹوٹل کتنے جی اپروکسیمیٹلی سامنے 44 جو ڈیپینڈس کرتی ہیں ایس ایم پہ اور آپ کے آرٹیکولیشن پہ. ٹھیک ہے جی کہ آپ کے جو ہے نا آپ بولتے کیسے, آپ کے لفظ جو آرٹیکولیشن ہوتا ہے کہ آپ لفظ کریٹ کیسے کرتے ہیں اپنی زبان میں اپنے جو ہے نا وہ مخصوص اس کے اپنی لنگوسٹک جب ہم پڑھیں گے تو اس میں سارا آئے گا یہ ورڈ ہم نے کیسے بولنا ہے, اس میں آپ کس طریقے سے ساؤنڈ کو کریٹ کریں گے. وہ ایک الگ ایشو ہے, مطلب الگ ایک ٹاپک ہے. آگے آ جائیں گے سیمپلز میں پڑھیں گے تو سیمپلز 2 قسم کے ہیں. سیمپلز کتنے قسم کی ہیں؟ 2 قسم کی, ایک واؤلز اور ایک کانسوننٹ. واؤلز کون سی ہوتی ہیں اور کانسوننٹ کون سی ہوتی ہیں؟ کانسوننٹ از ون in which the air flow is off-cut. Consonant is one in which the air flow is cut off. اس پر کیا کہہ رہا ہوں, کہتے ہیں کہ جی کانسوننٹ ایسا ورڈ ہے, کانسوننٹ ایسا ورڈ ہے, ساؤنڈ ہے جس میں آپ کا ایئر فلو جب آپ اس کو بولیں گے وہ کٹ ہوگا. ایئر فلو آپ کا کٹ ہوگا. جیسے آپ کی ایئر مطلب میں نے پہلے بتایا کہ ساؤنڈ کافی پیدا ہوتی ہے جب آپ کے گلے سے ہوا گزر کے باہر آتی ہے تو اس سے ہم جو ہمارے ہیں ووکل کارڈز وہ ان میں تھرٹ پیدا ہوتی ہے, وائبریشن پیدا ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کی ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں ایسی ساؤنڈ جس میں آپ کا فلو ایئر کہہ رہے جو نکلنے کا ایئر کا آپ کے منہ سے وہ کلیئر مطلب کہ سیدھا نہ نکلے, اس کے اندر کٹ آئے مینس کو رک کے تھوڑی نکلے. جیسے آپ پڑھتے ہیں پھا پھا کھا دا دیکھیں آپ کے ٹنگ اوپر جائے گا آپ کا فلو رکے گا. ٹھیک ہے, تھا اس کے اندر ایسے کر کے اچانک آپ کے ایسے منہ کھولنے کے بعد یہ ساؤنڈ پیدا ہوگی. اس میں بریکیج آ رہا ہے, ٹوٹ رہی ہے, مطلب کہ آپ کا جو فلو ہے نا ایئر کا وہ سیدھا نہیں آ رہا, ٹوٹ رہا ہے. ایسے ساؤنڈز ایسے ورڈ جن کو بولنے کے لیے ہمارا ایئر فلو کٹ آف ہو وہ ہوتا ہے کانسوننٹ. آگے واؤلز. Vowels is one in which airflow is unobstructed when the sound made. ایسی ساؤنڈ جب وہ بنے تو آپ کا فلو نہ ٹوٹے, اس کے اندر کوئی بریکیج نہ آیا, اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے. یہ میں نے آپ کے لیے سادہ ترین ایگزامپلس بھی لکھی ہیں, ڈیفینیشن بھی لکھی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے آسانی سے. اور کیونکہ میرا چینل اسپیشلی اسکول گوئنگ چلڈرن کے لیے اس حساب سے میں بالکل اس چیز کو ثابت کر کے لاتا ہوں آپ کے لیے تاکہ ان بچوں کو بھی آسانی سے اس چیز کی سمجھ آ سکے. مین مقصد ہمارا سمجھنا ہے, نہ کرنا ہے مشکل ڈیفینیشن اور اس کو مشکل میں لے کے جانا ہے. سمجھانا مین مقصد ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو میرا کام کمپلیٹ ہو گیا, میرا مقصد حل ہو گیا. اب جی باؤل ساؤنڈ کون سی ہوتی ہے؟ باؤل ساؤنڈ ایسی ساؤنڈ ہوتی ہے جس میں بریکیج نہیں آتا, کٹ آف نہیں ہوتی. جیسے آ, ای, او, ای, او. جب آپ خود اس کو بولیں گے نا, پریکٹس کریں گے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ الفاظ بولتے ہوئے ہماری جو ہے نا ساؤنڈ, اس کی جو وائس ہے یا آپ کہہ رہے ہیں جو ہماری سانس آ رہی ہے اس کے اندر کٹ آف نہیں ہوتا, بریکیج نہیں ہوتا, سیم ایز باہر آتی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو میں نے آپ بتا دوں ایک چیز ہے کہ vowels and consonants are sounds or letter. یہ ساؤنڈز ہیں یا لیٹرز ہیں, سمبلز ہیں. تو اس میں اوپر آپ آئیں گے تو آپ کو زیادہ ابھی ملے گا. پہلے ہم نے ایسے پڑھا کہ جی 5 جو ہیں وہ vowels ہیں اور 21 consonants ہیں. بیسک ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے اور آپ نے پڑھا ہے. لیکن ابھی آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو اپروکسیمیٹلی 44 ساؤنڈز ملتی ہیں. تو ہم بولیں گے جی ہمارے پاس تو لیٹرز ہی 26 اور 44 ساؤنڈز کیسے آ گئے. اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل لیٹرز اور چیز ہے, ساؤنڈ اور چیز ہے. لیٹر تو ایک جیسے فرض کریں بی ہے تو وہ لیٹر بی کو ویسے پڑھیں گے, لیکن اس کی ساؤنڈ کے اوپر آپ غور کریں گے تو صرف بی لکھنے سے وہ ساؤنڈ نہیں کریٹ ہوتی.
उस साउंड को क्रिएट करने के लिए आपको वाउल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आपको BEE लिखते हैं, इसे हमने करनी है इंग्लिश ग्रामर, उसमें हमने पढ़ना है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं, ABCZ तक 26 लेटर्स हैं। तो उनको लिखने का तरीका ये है कि उनको कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। लिखने के हिसाब से दो तरह में आते हैं, उसका स्टाइल जो मर्जी आप करते हैं, लेकिन उसके बेसिक दो तरीके हैं लिखने के, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। और बेसिक हम पढ़ते हैं कि 21 कॉन्सोनेंट साउंड हैं लेटर्स में और 5 वॉवल साउंड है, A, E, I और U भी बेसिक पे जाते हैं। उसके बाद अगर आप साउंड्स पे जाएंगे तो साउंड्स अप्रोक्सीमेटली हैं 44 इंग्लिश लैंग्वेज में। तो 44 में आगे कॉन्सोनेंट्स हैं, वाउल्स हैं, उसके ऊपर मैंने क्या होगा क्योंकि वो लिंग्विस्टिक है, और अगर उसके ऊपर चले गए तो काम हमारा ज़्यादा लगेगा, हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट जल्दी नहीं हो सकेगा। क्योंकि मैंने आपको बताना कि बेसिक ग्रामर आपको थोड़ा मैंने इसका व्यू दे दिया है कि साउंड क्या होती है और सैंपल क्या होती है। तो इस हिसाब से जब आपको ये क्लियर हो जाएगा, इससे आगे आपको मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा यूनिट्स ऑफ ग्रामर, और हम अपने आप को जो हमारा सिलेबस है, हमारे जो मतलब कोर्स है, उसको हम आगे फर्दर स्टार्ट कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगे कि मेरा मटेरियल जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए कुछ फ़ायदामंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मेरी वीडियोस आसानी से मिल सकें। उसको आगे शेयर भी करें ताकि हर बच्चे का फ़ायदा हो सके।